بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوبصورتی کے حوالے سے ہمارا آج کا عمل ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے بابرکت مہینہ میں اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں مختلف اعمال اور مہینہ کو منشن کرنا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی تیاری کر لیں، دوسرا شعبان میں ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ تیسری جو بنیادی چیز ہے کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی وظیفہ کے لیے، وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور نافرمانی بھی ایسی کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا، نماز چھوڑا ہے اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ رہا، نماز پڑھتا ہے اور جب بھی بات کی جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، غیبت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ کرتے ہیں، اشد من الزنا، زنا سے بدتر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ حسد، کینہ، دل کی بیماریاں جو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہیں، یا اس دل میں بیماریاں ہوں گی یا اس دل میں اللہ ہوں گے۔ اب آپ نے محاسبہ کرنا ہے، میرے دل میں بیماریاں ہیں یا اللہ ہیں؟ اگر تو میں کسی کی بات سنتا ہوں، سنتی ہوں، اس کی بات سے مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں اس کو اعمال ہدیہ کر کے اپنے دل کو صاف کر لیتی ہوں تو ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر میں اس بات کو دل میں رکھ کے، میرا اس بندے سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور میں اپنی اصلاح بھی نہیں کرواتا، تو پھر میرا دل بیمار ہے۔ اس بیمار دل میں اللہ رب العزت تشریف نہیں لاتے۔ اللہ کی محبت اسی دل میں آتی ہے جو دل اللہ کے بندوں کے معاملے میں صاف ہو، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو خوبصورتی عطا فرمائے تو سب سے پہلے ناشکری چھوڑیں۔ ہمارے گناہوں میں ایک گناہ ناشکری بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتوں کے باوجود ہماری زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ تم کالے ہو، تمہارا رنگ ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی کشش نہیں ہو رہی، بہت سے سفید چہرے والے ایسے ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تم کیوں نہ شکری کرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے ایسے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں چاہا اور ایسے بنانا چاہا تو بنایا۔ کیا تم اللہ رب العزت کے بنانے میں ناخوش ہو؟ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا بنایا ہے کیونکہ اللہ تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے تم ناخوش ہو۔ اگر ناخوش ہو تو اس چیز کی ناشکری کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ ناشکری کرنے سے آپ خوبصورت تو نہیں ہو جائیں گے، جو نعمت موجود ہے وہ نعمت بھی جاتی رہے گی۔ تو سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی بندہ بات کر دے کہ اپنی حالت تو دیکھو، یہ کیا حال کیا ہوا ہے اپنا، یہ رنگ تو اپنا دیکھو کیا کیا ہوا ہے، تو بتائیے کہ مجھے میرے اللہ نے ایسا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور مجھے کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ پاک نے ایسا بنایا اور اللہ رب العزت کے اس بنانے پہ میں راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہوں، اللہ رب العزت نے جو میرے لیے فیصلہ فرمایا اس پہ بھی راضی ہوں۔ تو یہ چیز آپ کا غم ختم کر دے گی، یہ آپ کی ٹینشن، پریشانی، اور یہ ذرا سی بات پہ جو آپ اتنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر رہ گئی بات، ویسے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کشش چاہتے ہیں، دیکھیے سیاہ رنگ والوں میں کشش نہیں ہو سکتی کیا؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال کی نورانیت پرکشش بنا دیتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ شعبان کے مہینہ میں خاص طور پہ درود پاک کا اہتمام کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کی عادت بنائیے، رمضان المبارک بہت قریب ہے۔ پھر دوسرا کام، سجدہ میں تسبیحات 3 کی بجائے 5 کر دیں۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں تو سپیڈ نہیں مارنی، آرام سے پڑھیے۔ انفرادی نماز میں 3 کی بجائے 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی آپ اس کو پڑھیے۔
اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے جیسے آپ کو بنایا ہے اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ پاک نعمت کو بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت حسن ایک ظاہری حسن ہے، ایک دل کا حسن ہے، اللہ حسین کر دیں گے، ایسا حسین کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے چاہے آپ دکھنے میں جیسے بھی ہوں۔ اور یہی اصل ہے، بس یہی عمل ہے۔ نماز میں تسبیحات کو 3 کی بجائے 5 کر دیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کشش بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ویسے کوئی کیل مہاسے دانے وغیرہ یہ کوئی بیماری ہے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے استعمال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔